نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود 48 پر پہنچے ہوئے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ علیم۔ فرمایا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں جو ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ ہود جو ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کے تقریباً آخری سالوں میں، یعنی کہ 11 سے 13 سالوں کے وسط میں، یعنی کہ تقریباً 12ویں سال میں، مکی زندگی کے 12ویں سال میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں توحید کا پیغام دیا گیا ہے اور پچھلے انبیاء کی اقوام کی ہلاکت کے واقعات بتائے گئے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، آیت نمبر 2 میں، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر بن کے آیا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، ان تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم سے یہی بات کہی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دوسری بات جو کہی گئی، تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنی امت کے لوگوں سے، اس وقت کے کافروں سے یہ بات کہی کہ استغفار کرو، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو استغفار کی دعوت دی کہ توبہ اور استغفار کرو اور اس کے فائدے بتائے، اسی طرح تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کرنے کی دعوت دی، اور استغفار سے ان کو دنیا کے فائدوں کے بارے میں بھی بتایا کہ استغفار جو ہے، اگر تم کفر اور شرک سے اخلاص کے ساتھ معافی مانگ لو گے اور اللہ کی طرف پلٹو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی فائدے دے گا۔ جس دنیا کے لیے تم اپنے انبیاء کرام کو ٹھکراتے ہو، ان کی حق کی دعوت حق کو ٹھکراتے ہو، وہ فائدے تمہیں اللہ تعالیٰ توحید پر آنے، توحید کے راستے پر چلنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس میں اللہ کی برکتیں بھی تمہیں شامل ہوں گی۔ تو یہ ایک پیغام عام ہمیں نظر آئے گا۔ اب ہم سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے سمجھا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت دین کا کام کیا، اور اب کتنی لمبی دعوت کے بعد بھی صرف شاید 40 یا پھر کچھ کو اقوال کے مطابق 80 لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو جب ان کی مہلت ختم ہوئی، نوح علیہ السلام کا اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کے بعد جب قوم کی مہلت ختم ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا کہ اب اس قوم کو پر ہلاکت آئے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں کشتی تیار کی، اور پھر کشتی میں آپ مسلمانوں جو اس وقت جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اور جن جانوروں کو کی آئندہ ضرورت پڑنی تھی ان کے جوڑوں کو اس کشتی پر سوار کیا، اور کشتی جو ہے وہ طوفان آیا اور تمام زمین پر پانی پھیل گیا، اور وہ کشتی اللہ کے حکم سے چلتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچی، جودی جس کا نام بتایا،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے تمام جو زمین میں سے زمین کے ہر طرف میں جو پانی پھیلا ہوا تھا وہ زمین نے نگل لیا، اور آسمان سے پانی آنا بند ہو گیا، بارش بند ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اور آپ کے ساتھ والے سارے لوگ جو ہیں وہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو سلامتی کا پیغام دیا گیا اور ان کو برکتوں کا، اللہ کی برکتوں کی بشارت دی گئی، اور یہ بشارت یا نوح بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر، و برکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا و علی اممن، اممن سے یہ جمع امتوں کی جمع ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلامتی کا پیغام ہے یہ اب نوح علیہ السلام کی قوم سے، ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں بچا لیا اور برکت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتارا گیا ان کو، تو پھر اب ان پر اور ان سے آنے والی نسلوں پر جو بھی مسلمان ہوں گے، آنے والے مومنوں پر بھی سلامتی کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور برکتوں کی بشارت دے دی۔ اور کافروں کے لیے جو بھی آئندہ کی نسلوں میں بھی جو اس کافر نکلیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، کہ دوسرے لوگ جو کہ کافر ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کو ہم دنیا متاع جو ہوتا ہے دنیا کا فائدہ اور سامان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو بھی دنیا کا سامان، وقتی جو سامان ان کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ ان کو ملے گا، دنیا میں یہ فائدے اٹھائیں گے۔ ثم یمسہم، اس کے بعد ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تمام مومن جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے، اور تو وہ پہلی بات وہ ان کی نسلوں میں سے ہوں گے جو اس کشتی سے اترے، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی تسلی فرمائی کہ اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، جس نے اس وقت کی ساری انسانیت، جتنے بھی کافر تھے سب کو ہلاک کر دیا، اور جو مخلص مسلمان تھے جو کہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے وہ بچ گئے تھے۔ تو اس طرح کا اب عذاب دوبارہ نہیں آئے گا کہ ساری انسانیت ایک ساتھ ختم ہو جائے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو بھی کچھ عرصہ ان کو اب رہیں گے دنیا میں، ان کو دنیا کے فائدے ملیں گے، لیکن پھر ان کو آخر ان کا عذاب علیم ان کے نصیب میں ہوگا۔ اور دوسرا یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکات کا جو پیغام ہے، وہ اس میں انشاءاللہ ہم سب بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ جو بھی ایمان لایا اور جو بھی اللہ پر ایمان لا کے زندگی گزارے گا، ایمان کی حالت میں ان پر سلامتی ہوگی اور اللہ کی برکات ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے واقعات بتائے، نوح علیہ السلام کے 900 سال کی تبلیغ، اس کے بعد طوفان کا آنا، اور اس وقت کے کافروں کا ہلاک ہونا، اور اس وقت کے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا کشتی میں سوار کروا کے بچانا، یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی اطلاع آپ کو نہیں تھی پہلے، ہم نے وحی کے ذریعے دیے، اور جب ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی تو آپ لوگوں کو اسی طرح سناتے ہیں جیسے آپ نے ان واقعات کا خود مشاہدہ کیا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ناآشنا تھے، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی قوم کو علم تھا۔ تو یہاں پر نمبر 1 بات کیا پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو بھی واقعات قرآن میں دوسری پچھلی اقوام کے آئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائے تھے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت سے کا اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جن پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی، قوم کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پتہ چلی۔ اب یہ آیت اہم کیوں ہے؟ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے اور وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور دنیا جہان کے تمام انسانوں میں سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے چنے ہوئے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت ہی بلند مرتبہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اللہ نے ہمیں بتائی، جو ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا، آپ پر احسان فرما کے جو آپ کو رتبہ اور مقام دیا، اس کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں غلو کرنا اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ہمیں نہیں، قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو وہ بات ماننا کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی پچھلی ساری باتیں پتہ تھی، تو اس کی نفی ہوتی ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بے شک وحی کے ذریعے بہت سی ایسی باتیں بتائی جو عام لوگوں کو پاس نہیں تھی، عام لوگوں کو نہیں علم تھا اس کا، لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ تو فرشتے عالم الغیب ہیں اور نہ ہی کوئی نبی عالم الغیب ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے عالم الغیب ہونے کی نفی بھی کر دی گئی قرآن میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو نہ تو فرشتے عالم الغیب ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی رسول عالم الغیب ہوتا ہے، جس کے ہمیں دیکھیں قرآن میں اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں بتائی گئی۔ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کو ان کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا خواب کے ذریعے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو پھر ان کو کوئی آزمائش ہو، یہ تو آزمائش کہلاتی نہیں نا، اس لیے کہ اگر ان کو پہلے سے پتا ہوتا کہ میں تو آگ میں تو کودوں گا مگر میں اس میں آگ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گی، یا ان کو یہ ہوگا کہ میں بیٹے کی گردن پر چھری تو رکھوں گا لیکن مجھے ان کی جگہ پر ایک مینڈھا دے دیا جائے گا، تو یہ ساری باتیں پہلے سے اگر پتا ہوتی تو پھر آزمائش تو نہ ہوتی نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی باتوں سے آزمایا تھا اور وہ اس پر پورے اترے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی جو ہم نے پڑھا کہ 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی اور پھر آخر کار ان کا یہ انجام ہوا کہ وہ غرق ہوئے، سارے کافر غرق ہوئے۔ تو اگر حضرت نوح علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ان کو شروع سے پتہ چل جاتا کہ بس یہ جو 80 لوگ یا 40 لوگ جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں، اب ساری قوم کا انجام تو وہی ہونا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر 900 سال تک یہ آزمائش سے وہ کیوں گزرتے کہ اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے۔ اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے واقعات آئے، جہاں جیسے جنگ بدر کی جو رات تھی جس میں کافروں کے بڑے لشکر کا مقابلہ تھا اور مسلمانوں کے پاس صحیح جنگی سامان بھی نہیں تھا،
تو اسلحہ اور سامان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رو کر دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے رہے. تو اگر پہلے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو اس دن فکر ہی نہ ہوتی کوئی کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تو یہاں پر فتح دینے ہی والا ہے. اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک پریشان رہے، تو پریشانی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ اس آزمائش میں بھی آپ پر کوئی پریشانی نہ آتی. تو یہ ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، اور آپ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو عالم الغیب ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. تو اس ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی اور بشارت دی گئی کہ کامیابی آپ ہی کے لیے ہے. دیکھیں عاقب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عاقبہ، ایک حالت کے بعد آنے والی حالت. ٹھیک ہے، یعنی ایک حالت میں جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں آنے والی جو بعد کی حالت ہے وہ عاقبہ کہلاتی ہے، عاقبہ کہلاتی ہے. تو اب جب ال آ جاتا ہے اس پر تو عام طور پر یہ اچھا انجام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آخرت کا یعنی کہ یہ ساری جو آج مسلمان مشکل سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی بڑی مشکلوں سے گزر رہے تھے. اور مکہ کے جو 13 سال میں جو کا عرصہ جو ابھی تک گزرا تھا، جس میں یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس وقت تک مسلمان بہت کمزور تھے اور ایسا نہیں لگتا تھا کہ اتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ انہیں دے گا بعد میں. اور اسی طرح کہ نوح علیہ السلام کی حال کا قصے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ بہت عرصے تک نوح علیہ السلام تکلیف میں رہے، قوم کی طرف سے ان کو اذیتیں دی گئی، اور مسلمان جو ہوئے تھے اس زمانے میں ان کے لیے بھی اچھا وقت نہیں تھا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ نئی جگہ پر اتارا اور باقی کافروں کو ان کے برے انجام تک پہنچایا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے اچھے انجام کی، اور مومنوں کے لیے بھی کہ یہ جو آج کی قربانیاں ہیں، جو آج برداشت کیا جا رہا ہے، آج کے برے وقت سے یہ گزر رہے ہیں، آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ ان پر بہت سختیاں کر رہے ہیں، بہت برا ان کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، نہ ہی ہمیشہ مسلمان کمزور رہیں گے، بلکہ ان کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہی ہوا کچھ ہی سالوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد بڑھائی، اور آخر کار مدینہ کے 11ویں سال تک پہنچتے پہنچتے ہی ایک پورا حجاج کا علاقہ پورا مسلمان ہو چکا تھا، اور کافروں کا جو سرکش اور بڑے بڑے سردار تھے وہ برے انجام کو پہنچ گئے تھے. گویا اس آیت میں کیا چیزیں پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے لیے دھمکی ہے اس میں کہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہمیشہ مغلوب رہیں گے، ہمیشہ کمزور رہیں گے، اور یہ کافر ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان اگر صبر و استقامت سے کام لیں گے تو وہ اپنی ہر مصیبت و بے بسی کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا سورہ القمر آیت نمبر 10 میں، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد آئی نوح علیہ السلام کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے بھی آئے گی. تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا؟ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک طرح سے بشارت مل رہی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ ہونے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی اور برکت کے ساتھ اس طوفان نوح سے بچا کر خشکی پر اتارا. اسی طرح اے مسلمانوں تم پر بھی اچھا وقت آئے گا. اور پھر دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے یہ خوشخبری ان حالات میں سنا کر مسلمانوں کو ہمت دلائی. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، کہ آپ اپنے مشن میں استقامت سے کام لیں، صبر کریں. اور پھر ایک تسلی اور خوشخبری آخر میں سنا دی گئی کہ عاقبت انجام جو ہے، اچھا انجام صرف متقین ہی کا ہوگا. اور دوسری بات اس واقعے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے سچا حق ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی ہونے کے باوجود، یعنی کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے کہ کہیں سے پڑھ کر واقعات بتاتے، آپ امی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قوم کو بتایا. تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے. اور یہاں پر ایک اور جو نوح علیہ السلام کے جو واقعہ ہم نے پورا پڑھا ابھی تک، کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کہ کافروں میں رہا اور وہ ہلاک ہوا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نوح علیہ السلام کے قصہ پڑھنے سے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے اچھا چاہتا ہے. ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بھی مسلمان ہی بنے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی اولاد کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، جبکہ وہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. تو انسان بعض اوقات ایک آزمائش سے گزرتا ہے اور اپنی اولاد کو ہدایت، ساری کوشش کے باوجود بھی ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا. تو اس میں انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنی اولاد کے لیے اس وقت تک دعا کر سکتے ہیں، موت کے بعد کفر کی حالت میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی، لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہے اور ہم کر سکتے ہیں دعا. نوح علیہ السلام کو منع فرمایا گیا، وہ اس وقت منع فرمایا گیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا. ورنہ ایک مسلمان اپنے اولاد اور رشتہ دار جو کہ ہدایت سے دور ہوں ان کے لیے دعا کر سکتا ہے. اچھا، ایک اور واقعہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. دیکھیں بعض اوقات تفسیر میں بہت سی باتیں لکھی جاتی ہے، کسی واقعے کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل کی جاتی ہے، لیکن قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعہ، جب بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے جس میں نصیحت اور فائدہ ہو. بہت ساری ہر ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی. جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں بنی تھی، وہ کتنی بڑی تھی، یا اس میں سوار ہونے والے جانور کیسے جمع کیے گئے، یا کتنے اس میں کمرے تھے، یا کشتی کتنے دن تک پانی میں رہی. یہ ساری باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے، قرآن میں بہت سے لوگوں نے اندازے لگائے یا اسرائیلی روایتوں سے ان کی تفصیلات تو لکھی ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کے میں قصے جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے اور سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. اور اگر جن باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تفصیلات نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کی وضاحت نہیں فرمائی، تو پھر ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے جاننے کی ہمیں کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور آخری بات، نوح علیہ السلام کے جو واقعہ اب تک ہم نے پڑھا آج اور کل کے سبق میں، پچھلے سبق میں اور اس میں، تو ہمیں علماء اس بات پر ایک بحث کرتے ہیں کہ یہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے، وہ ساری زمین پر آیا تھا. ٹھیک ہے، ساری زمین پانی کے اندر چلی گئی تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے جہاں جہاں سے زمین خشکی، پانی خشک ہوا اور وہاں زمین پر لوگ آباد ہوئے. اچھا، لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ طوفان نوح میں پوری قوم پر آیا تھا. ٹھیک ہے،
ان کی نوح علیہ السلام کی پوری قوم پر آیا تھا، اور ان کے علاوہ اس وقت پوری زمین پر کوئی اور آباد نہیں تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی تھے جو کہ مشرکین کے، ان کی قوم مشرک تھی اور ان بت پرست تھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو اس وقت زمین جو آج ہم زمین کو دیکھتے ہیں اس طرح سے ہر زمین کے ہر خطے میں آبادی نہیں تھی، تو جس ایریا میں اس وقت آبادی تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہی تھی وہاں پر، جو کہ 900 سال تک جو نوح علیہ السلام نے جہاں پر تبلیغ کی تھی، تو وہ علاقے میں ہی انسانیت اس وقت بستی تھی، اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے حصوں میں آبادی نہیں تھی۔ تو یہ لازم نہیں آتا کہ تمام دنیا کے جتنے بھی حصے تھے سب میں طوفان آیا تھا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ ساری کی ساری سمندر طوفان آیا اور ختم ہو گئی، اور پھر انسانوں کی جو نسل تھی وہ ان لوگوں کے سے آگے بڑھی جو کہ اس کشتی کے میں سوار تھے۔ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس سے کیا فائدہ ہے کہ دیکھیں اگر تاریخ میں اگر ہم تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں یا سائنس پڑھیں، اور اس میں کہا جائے کہ زمین پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ ساری زمین طوفان میں چلی گئی ہو اور ساری زمین پر پانی تھا اور پھر وہ پانی ہٹ گیا آہستہ آہستہ، تو ہم یہ نہ سوچے کہ سائنس میں تو کچھ اور بات ہے اور قرآن میں کوئی اور بات ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں ہمیں جو بات کہی جاتی ہے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کریم سے اور احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو قوم نوح تھی وہ اس کے علاوہ کوئی اور زمین پر نہیں تھا، اور دوسرے علاقے آباد نہیں تھے، اور وہیں پر طوفان آیا اور وہ سب کے سب تباہ ہو گئے تھے، اور پھر انسانیت جو ہے وہ باقی جو لوگ بچے تھے اس سے چلی تھی۔ اچھا، اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور آج کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ تو جس طرح توحید کا پیغام نوح علیہ السلام نے دیا تھا، اور جس طرح سورہ ہود کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہلوائی گئی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، تو یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے یہی بات کہہ رہے ہیں۔ ہود جو تھے وہ ان کو اخاہم، ان کا بھائی کہا گیا ان کی قوم کا، کیونکہ وہ اسی قوم سے تھے۔ اور دوسری بات، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیار سے مخاطب کیا، یا قومی، اے میری قوم۔ اس نے اپنائیت اور خیر خواہی کا جذبہ واضح ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسے اپنی قوم سے پیار ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی توحید کی تعلیم دی۔ قوم ہود کے بارے میں، ہود علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں بھی ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تو یہ عاد کون تھے، عاد کا نسب کیا تھا؟ تو دیکھیں عاد جو ہے وہ ابن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عاد بن ارم، ٹھیک ہے، ان کے جو دادا تھے وہ ارم تھے، اور وہ ان کے والد اوس اور وہ سام، حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ اس وجہ سے ان کو قرآن میں عاد الاولیٰ بھی کہا گیا ہے اور عاد بن ارم بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ارم ان کے دادا عاد کے والد تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھے جنگلوں میں
اونچی عمارتیں بنا کر رہا کرتے تھے، کیونکہ سورہ فجر آیت نمبر 89 آیت نمبر 6 اور سے 8 تک میں فرمایا گیا، الم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد ارم کے ساتھ کیا کیا، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور جن کے برابر قوت میں دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ ان کا رعب و دبدبا اور ان کی قوت دنیا بھر میں مشہور تھی، یعنی وہ بڑے قد کے مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ فصلت میں فرمایا آیت 15 میں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ عاد دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور دعویٰ کرنے لگے کہ کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ ہو، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ ہے، اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو دیکھیے دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کس نعمتیں دیتا ہے، انسانوں کو مختلف نعمتیں دیتا ہے، کسی کو اچھی بناوٹ مضبوط جسم دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، کسی کو عقل دیتا ہے، کسی کو مال و دولت دیتا ہے، اور یہ نعمتیں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب ان کو اتنی مضبوط بنایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اتنی طاقت دی، تو یہ متکبر ہو گئے، ان کو ایسا لگا کہ ہمارے مقابلے کا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور یہ لوگ کہاں تھے؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضر موت کے نزدیک ایک مقام پر ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہود علیہ السلام جو تھے وہ ظاہر ان کی اسی قوم سے تھے، تو لیکن یہ کہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انبیاء کرام سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام میں سے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے علاوہ جو تھے انبیاء کرام کی، دوسرے انبیاء کرام کی قبروں کا یا دوسرے صحابہ کرام کی قبروں کا کسی کو صحیح علم نہیں ہے کہ کس کی قبر کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں ایک مقصد بھی ہوتا ہے، دیکھیں انبیاء کرام کی قبروں کو لوگوں میں نہیں عام نا علم ہونا، اس میں بہتری ہوتی ہے، کیونکہ شرک سے ایک طرح سے شرک سے بچا جاتا ہے اس سے، کیونکہ لوگ بزرگوں کی قبروں کو شرک کی جگہ بنا دیتے ہیں، مزار بنا دیتے ہیں اور مقبروں پر جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اس وجہ سے بھی۔ تو واللہ عالم کہ جو اس قبر کو حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے وہ واقعی میں ان کی قبر ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ ان آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، ایک تو کے لیے شرک کرنے سے بچنے کے لیے کہا ان کو، اور ان سے کہا کہ ان انتم الا مفترون۔ تو مفتر کیا ہوتا ہے؟ فرا یا فری سے باب افتعال سے افترا جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر ایسا جھوٹ بولنا جس کے متعلق بولنے والے کو بھی معلوم ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو گویا جب بھی کوئی شرک کرتا ہے، بتوں کو بناتا ہے اور ان کو پوجتا ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بت تو میرے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ جب ان کے سامنے ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بت کسی ہمارے لیے نہ بول سکتے، نہ کوئی قوت رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اصل میں اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں، جیسے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس بات کی کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ کے شریک ہے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ ہوتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات واضح کر دی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، یہ تم صرف اپنا ہی گڑھا ہوئے جھوٹ پر عمل کرتے ہو، اور تم اس کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟
تو دیکھیں یہ ایک دلیل پیش کی حضرت ہود علیہ السلام نے کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. میں جو تمہیں کہتا ہوں کہ شرک کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے استغفار کرو, تو میرا اس میں کوئی فائدہ, ذاتی فائدہ نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں, میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا ہوں اپنی کوشش اور محنت کا. تو میں تو صرف اللہ سے امید رکھتا ہوں. تو دیکھیں فطرنی, فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا, ٹھیک ہے. لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. جیسے قرآن میں فرمایا گیا سورہ انفطار میں, اذا السماء انفطرت. فطرہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کا پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو اور اس کو پیدا کرنا, بغیر کسی نمونے, بغیر کسی چیز کے کسی ایک چیز بنانا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے, انسان کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. تو یہ بات ایک طرح سے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی خالق ہے, اور اللہ نے انسان کچھ بھی نہ تھے, اس سے بنایا ہے اللہ نے, اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بناتے ہو. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنا اجر کس سے چاہتا ہوں, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو, سے مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا کہ تمہیں میرا اخلاص سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کہ سچے دل سے دعوت تبلیغ اور نصیحت کی مشقت اور محنت کر رہا ہوں, اور صرف اپنے رب سے اجر لینا چاہتا ہوں. تو پھر میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہتا. میرا جو مقصد ہے صرف تم سے خیر خواہی کرنا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. تو قوم والو اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کے آگے توبہ کرو. وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار می برسائے گا اور بادل بھیج دے گا اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا, تم مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو. تو یہاں پر ہود علیہ السلام اپنی قوم سے یہ ان کو یہ پیغام دے رہے کہ تم یہ سارے اپنا جو تم نے جھوٹ گڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر تم اللہ کی طرف پلٹو, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب اخلاص کے ساتھ تم اللہ سے استغفار کرو. جو شرک تم کر رہے ہو اس سے استغفار کرو, اور پھر توبہ. دیکھیں استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہوتا ہے. استغفار میں معافی ہوتی ہے, انسان کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا, وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور توبہ میں پلٹنے کا, اللہ کی طرف پلٹنے کا مفہوم ہے, گویا کہ اب گناہ کی زندگی چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری کی زندگی کی طرف چلے آنا. تو یہ توبہ ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو گے اور پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے, نافرمانیوں کو چھوڑ کر تم اگر نیکی کی زندگی پر چلے آؤ گے, ایمان والی زندگی کی طرف آ جاؤ گے, تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اللہ تعالیٰ تمہیں کیا فائدہ دے گا توبہ اور استغفار سے. یہاں پر دنیا کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا اور تم کو تمہاری قوت میں اور زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ. دیکھیں بارش کا برسنا جو ہے وہ انسان کے رزق میں برکت اور اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, اور انسان کے جو بارش نہ برسنے سے جو تنگی ہو جاتی ہے اور جس سے انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اس کے کام بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے خوشحالی, انسان کی خوشحال زندگی
کی بشارت دی گئی کہ اگر تم استغفار کر لو گے اور تم توبہ کر کے تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی دے گا، کشادہ رزق دے گا۔ دیکھیں کیوں انسان دنیا کے فائدوں کے لیے ہی تو انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے نا، کیونکہ اسے دنیا کے فائدے جلدی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایمان لانے میں اور حق پر چلنے میں اور اللہ کے حرام حلال کا خیال رکھنے میں انسان کے لیے تھوڑا سا مشکلات بظاہر نظر آتی ہے، تو وہ جو دنیا پسند لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کے فائدوں پر جن کی نظر ہوتی ہے، وہ حق کی بات چھوڑ کر باطل کی طرف چلتے ہیں اور ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر دنیا کے فائدے بھی انہیں بتائے گئے کہ تمہیں دنیا کی بھی، تم جس دنیا کے لیے تم نافرمانی کر کے گنہگار بن رہے ہو، تمہیں اس دنیا کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ ہی طرف سے ملیں گے اگر تم اس سے توبہ کر لو گے۔ دیکھیے سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قوم ہود جو تھی وہ اپنے فخر و غرور میں مبتلا تھی، اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک لی تھی اور یہ قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات کہی ان سے کہ تم اگر ایمان لاؤ گے، استغفار کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ بارش جو تم پر رکی ہوئی ہے وہ بارش اللہ تعالیٰ تم کو برسائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے فائدے دے گا۔ تو ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار سے قحط بھی دور ہوتا ہے اور انسان جسمانی، ذہنی اور مالی ہر قسم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، استغفار کے لیے ہمیں بھی بہت زیادہ نصیحتیں کی گئی ہیں، اور استغفار کی کثرت سے دنیا کے بھی فائدے ملتے ہیں۔ ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات مکہ کے کافروں سے کہی گئی تھی کہ یہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 2 میں کہا گیا تھا سورہ ہود کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد استغفار اور توبہ کی آیت بتائی گئی تھی۔ جس طرح یہاں پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی اپنے قوم کو کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور پھر ان کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی اور ان کو دنیا کا فائدہ بتایا گیا تھا۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات، استغفار سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور اس کے دنیا اور آخرت کو اس کے فائدے ملتے ہیں، دنیا میں کشادہ رزق بھی ملتا ہے، لیکن استغفار کے ساتھ توبہ ضروری ہے، یعنی کہ یہاں دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ استغفار کرو پھر توبہ کرو، اپنے رب کی طرف پلٹو، استغفروا ربکم وتوبوا الیہ، اور آیت نمبر 3 میں بھی یہی دو باتیں ہیں۔ تو گویا کہ استغفار، گناہ، جب انسان گناہ ہوتا ہے، انسان اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اب میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤں گا، اب میں ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ اسے آئندہ کے لیے محفوظ رکھے ان گناہوں سے، ٹھیک ہے۔ صرف استغفار جو ہے وہ خالص صرف استغفار ہر بار کرنا اور یہ نیت نہ کرنا کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پر جو کہا گیا، جو سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں خاص بات جو کہی گئی تھی
یہ کہا گیا تھا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم پر اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تم کو زیادہ کرے گا تمہاری قوت میں۔ وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تمہیں متاعا حسنا دے گا۔ تو دیکھیں متاعا حسنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ متاع کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا سامان، ٹھیک ہے، اور حسنن کا مطلب ہے کہ خوبصورت اور اچھا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے وہ خوبصورت اور اچھی ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیں دنیا جو ہے، دنیا کو متاع الغرور کہا گیا ہے قرآن میں، اور متاع الغرور کا مطلب دھوکے کا سامان، کیونکہ انسان اگر بہت زیادہ دنیا کی چیزوں میں محبت میں پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے برے آخرت کے انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب انسان توبہ اور استغفار کرے گا تو اس کو جو متاع ملے گی، جو دنیا کا ساز و سامان اللہ دے گا، جو دنیا کی نعمتیں اسے دے گا، وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ اللہ کی رحمت ہوگی، وہ کہ اس میں انسان غافل نہیں ہوگا، بلکہ ان کو وہ اچھی طرح استعمال کرے گا، اللہ کا شکر کرے گا، اور ان کو ایسے کاموں میں لگائے گا جس سے وہ اور اپنے لیے جو ثواب کما کے اچھی آخرت کمائے گا۔ تو یہ فائدہ توبہ اور استغفار کا بتایا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ نوح میں آیت نمبر 10 سے 12 تک بھی استغفار سے دنیا کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو ان ساری آیات میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات، انسان حق کو کیوں جھٹلاتا ہے، کیوں حق سے بھاگتا ہے، کیوں اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا؟ کیونکہ اسے دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کے فائدوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اللہ کی طرف آ جاؤں گا تو میرے وہ فائدے مجھ سے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، اگر انسان اخلاص سے اللہ کی طرف آتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، بار بار جب بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ میں پڑ گیا ہوں تو اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں پاکیزہ اور خوبصورت زندگی دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ضروری کہ انسان مالدار ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی زندگی کا سامان ہوگا اس میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، اور اس میں وہ اچھی طرح رہے گا اور خوشحالی سے رہے گا، اور اس کے دل کو اطمینان ہوگا، اور وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ پھر شاید میں آخر میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، یہ ٹکڑا کہ تم منہ نہ موڑو، اللہ کے سامنے مجرم نہ بنو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم میری ان باتوں کو مان لو، تم منہ نہ موڑو ورنہ تم مجرم بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ہود علیہ السلام نے ایک طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ چونکہ میں تم کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، تو جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی، تمہیں زندگی دی، اسی کے پاس تمہیں جانا ہے پلٹ کر، تو تم اگر میری بات سے منہ موڑو گے تو پھر اللہ کے سامنے مجرم بن کے لوٹو گے اور عذاب پاؤ گے۔ اور دوسری بات یہاں پر ہمیں قابل غور یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام میں کتنا صبر اور اپنی قوم سے کتنی خیر خواہی ہوتی ہے۔ جو قوم ان سے جھگڑ رہی تھی، ان کی بات کو ٹالتی تھی، ان کی بات نہیں سنتی تھی، ان کو بار بار یا قومی یا قومی یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ پھر فرمایا یا قومی لا اسألکم، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پھر فرمایا یا قومی استغفروا ربکم، ہر بار پیار سے صبر سے، گویا کہ انبیاء کرام جو ہے وہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر، اتنا اپنی قوم کی اتنی محبت ان کو دی ہوتی ہے کہ وہ ان کے برے رویے پر بھی ہمت نہیں ہارتے اور اپنی قوم سے برے انداز میں پیش نہیں آتے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہم کوئی خیر خواہ کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم
لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتائے، تو پھر اگر ہمارے ساتھ لوگ ان سے اچھا تعلق، اچھا معاملہ نہیں کرتے، ہمیں اچھی طرح جواب نہیں دیتے، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان صرف اللہ کے لیے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے رویوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے قالوا یاہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک ما نحن لک بمؤمنین۔ اب دیکھیں اتنا سمجھانے کے بعد قوم کی طرف سے کیا جواب آیا؟ وہ کہتے ہیں یہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ کسی طرح تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو دیکھیں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اس کو ایسی شخصیت دیتا ہے، وہ صاف وہ ہوتا ہے، سچا انسان ہوتا ہے، اور اپنی قوم میں رہا ہوتا ہے، قوم اس کو جانتی ہوتی ہے کہ یہ سچا اچھا انسان ہے، اور پھر اس کے اندر خیر خواہی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے پیغمبر کو دلائل اور نشانیاں بھی دیتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت سے معجزات بھی دیتا ہے، اور ان کا جو ان کی اپنی ذات بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح سے سچا انسان ہوتا ہے، اور اس میں واضح دیکھیں کوئی بھی انسان عقل رکھتا ہے تو وہ ایک سچے انسان کو جھوٹے انسان سے پہچان لیتا ہے، جبکہ خاص طور سے وہ بار بار اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے باوجود قوم نے کیا کہا کہ تم کوئی نشانی نہیں لائے ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نشانیاں تو واضح ہوتی ہیں، لیکن کس کو سمجھ آتی ہے؟ جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، جو دل کے کانوں سے سنتا ہے۔ انسان دیکھیں ایک جانور بھی آنکھیں رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، لیکن انسان اور جانور میں عقل کا فرق ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جیسے آیت 51 میں کہا تم عقل نہیں رکھتے ہو، تو اسی طرح دیکھیں عقل کیا ہوتی ہے؟ انسان کا دل جب گواہی دیتا ہے، سچائی کو سن کر ان کا دل گواہی دیتا ہے، انلیس کہ انسان ایک جانور بن چکا ہے، ضد اور عناد کی وجہ سے اس کا مائنڈ، اس نے اپنے دماغ کو تیار کر لیا ہے، جھوٹ پر جمے رہنے کے لیے تیار کر لیا ہے، ورنہ نشانیاں تو بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جن کو نہیں ماننا وہی نہیں مانتا۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان حق کو جانتے بوجھتے صرف اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے حق کا انکار کرتا ہے، بار بار انکار کرتا ہے، تو پھر ایک سزا اور عذاب کے طور پر ان کے آنکھوں پر میں پردے آ جاتے ہیں، حق کو وہ نہیں دیکھ سکتا، مہر لگ جاتی ہے اس کے دل پر، اس کی کان بند ہو جاتے ہیں، اس کو حق سامنے ہونے کے باوجود نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا دل سے گواہی دیتا ہے۔ ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، ان کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دلیل تم نہیں لائے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں قوم نے کس طرح سے انکار کیا۔ پہلی بات یہ کہہ دیا کہ تم کوئی نشانی نہیں لائے ہو، کوئی دلیل نہیں لائے ہو کہ تم سچے ہو۔ دوسرے صاف انکار کہہ دیا کہ ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے تمہاری باتوں پر، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں مزید وہ کہتے ہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگلی آیت میں کیا بات کر رہے ہیں، ابھی بھی ایک طرح سے ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی توہین کی، ان کا مذاق اڑایا، اور کیا کہا کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہو تو یہ اس وجہ سے کرتے ہو، یہ بہکی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارے کسی بت کی مار پڑ گئی ہے تمہیں، ہمارے کسی معبود کی مار پڑی ہے تم پر، اور تم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اس وجہ سے کرتے ہو۔ اب ہود علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں قال
انی اشہد اللہ و اشہد انی بریء مما تشرکون. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی سختی سے کہہ دیا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں جو ہوں میں بری الزما ہوں. جو تم جن کو میں بیزار ہوں، جو تم جن لوگوں کو اللہ کا تم شریک بناتے ہو، جن معبودوں کو تم شریک بناتے ہو، میں تو ان سے بیزار ہوں. دیکھیے مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے ایسے معبود، ایسے اللہ کے سوا کسی اور قوت سے اس طرح نہیں ڈرتا کہ اس کی مجھے مار لگ جائے گی، اس کی کوئی برائی مجھ پر اثر کر جائے گی. کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی عقیدے کا اظہار کیا کہ جن کو بھی تم شریک بناتے ہو میں ان سے بری الذمہ ہوں، میں ان سے بالکل بیزار ہوں اور میں ان کا انکار کرتا ہوں اور اظہار براءت کرتا ہوں. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ جو تم کہتے ہو کہ تم پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی ہے تو ایک آج کے بجائے اگر تم اور تمہارے یہ سب معبود مل کر بھی میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، اور ورنہ جان لو کہ تم بھی جھوٹے اور تمہارے یہ معبود بھی غلط ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کو چیلنج کیا کہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے معبود نے مجھ پر کچھ برا اثر ڈالا ہے، تو جاؤ ایک معبود نہیں تم اپنے سارے معبودوں کو جمع کرو اور مجھ پر جو چاہو وہ چال چل لو، اور تم مجھے کوئی مہلت نہ دو، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم. تو حود علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ رب میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اور دنیا میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بال پکڑنے والا ہے. بے شک میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. تو دیکھیں اگر ہم غور کریں انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے مطالبے کرتی تھی کافر قوم کے، تو آپ کوئی معجزہ نہیں لائے. تو دیکھیں معجزات تو بے شمار ہوتے ہیں. انبیاء کی ذات جیسے کہ میں نے بتایا کہ خود اپنے وہ جس طرح کے انسان ہوتے ہیں انبیاء کرام، وہ بھی ایک معجزاتی انسان ہوتے ہیں، جو سچے انسان ہوتے ہیں، جو مخلص انسان اور خیرخواہ انسان ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئے. اگر انسان کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں مانتا. جو اس انسان کا دل بند ہے، جو کفر پر راضی ہو چکا ہے، وہ پھر ان معجزات کے جانتے ہوئے بھی وہ نہیں مانتا. تو یہاں پر یہ چیز واضح کر دی حود علیہ السلام نے کہ یہ نہیں کہ تمہیں میری معجزات نہیں سمجھ آ رہے، تمہیں کچھ نشانیاں نہیں مل رہی، مگر تم نشانیوں سے اندھے ہو، تم دیکھنا نہیں چاہتے. تمہارے جو خدا جن کو تم خدا بناتے ہو، جن کو معبود سمجھتے ہو، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور میں ان سے بیزار ہوں. اور تم جاؤ اور تم سب کو لے کر آ جاؤ اور مجھے پکڑ لو اگر تم پکڑ سکتے ہو، مجھے نقصان پہنچا لو اگر تم نقصان پہنچا سکتے ہو. تو یہ جو دلیری ہے، یہ جو توکل اللہ پر ہے، یہ خود بھی بذات خود معجزہ ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بڑی مضبوط قوم تھی. آج کی قوم جو تھی وہ بہت طاقتور تھی. ایسی طاقتور قوم کے سامنے اس طرح سے ایک اکیلا آدمی اگر اتنی بہادری سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ جو بھی چاہو کر لو میرے خلاف، تو یہ خود بذات خود ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کی جو قوم تھی اس کے بارے میں بار بار قرآن میں آیا. ایک جگہ آیا کہ سورہ شعراء میں آیت 13 میں اذا بطشتم جبارین، کہ تم لوگوں کو جب پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ فجر 8 میں اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسی طاقتور اور بلند قد کے لوگ تھے کہ اس طرح کے لوگ
کوئی نہیں بنائے گئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ واقعی میں بہت ہی طاقتور لوگ تھے. جب صرف ایک شخص یہ پوری قوم کو جب للکار رہا ہے، جو اس کی دشمن بنی ہوئی ہے اور جس کے معبودوں کے خلاف وہ بات کر رہا ہے جو انسان، ظاہر ہے کہ اس طرح کی ہمت جو ہے وہ ایک اللہ کا نبی کر سکتا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہی ہے. اس آیت میں جو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھروسہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، تو یہاں پر اس میں اس ٹکڑے سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر واضح کر دیا کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کو جانا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. گویا جن کو تم معبود سمجھتے ہو ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، نہ صرف بلکہ تمہارے ان معبودوں کا رب بھی وہی ہے، اور یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے. سچا اور صحیح راستہ جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، جو ہمارے خالق ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا. پھر انہوں نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دیکھ کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. تو یہاں پر اب چونکہ شاید یہ وقت ہوگا جب کہ ہود علیہ السلام کی قوم کی مہلت بھی پوری ہو رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ اور تصرف ہے وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں یقیناً یہ دعوت ہی صراط مستقیم ہے، اس پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو، اور اس صراط مستقیم سے اگر تم اعراض اور انحراف کرو گے تو تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا تمہارے لیے. اس کے بعد میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہو گئی. تو گویا کہ اب ہود علیہ السلام نے ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ میں جس ذمہ داری کے ساتھ آیا تھا، میں جس پیغام کو تمہیں پہنچانا چاہ رہا تھا میں پہنچا چکا. اب سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم اگر اس کے خلاف جا رہے ہو تو پھر میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو، اور میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر نگران ہے. وہ ایک طرح سے یہ قوم کے لیے اب وارننگ تھی کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو تم بہت طاقتور ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے گا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، تم کو تباہ برباد کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.